صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ مجلس سے 80 آیتیں سورہ آل عمران کی مکمل ہو چکی، اور آج کی اس مجلس کے لیے میں نے 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، آیت نمبر 80 پر 1، آیت نمبر 80 پر 2. آج کے گزشتہ جو درس گزرا ہے، گزشتہ کی جو مجلس گزری ہے، اس میں اہل کتاب کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک الزام، اور پھر اللہ رب العزت نے اس الزام کا صفایا فرمایا. تمام باتیں گزشتہ مجلس میں گزر چکی ہیں، اور آخر میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جو بھی نبی دنیا میں آتا ہے، ہر نبی انسان کو اللہ کے طرف بلاتا ہے، اللہ کا بندہ بننے کو کہتا ہے. کوئی نبی دنیا کے اندر ایسا نہیں آیا جو یہ کہتا ہو کہ بھئی میری عبادت کرو، میرے بندے بنو. اور آج کے اس درس کے اندر 2 آیتوں میں ایک خاص بات کی طرف اللہ بتا رہے ہیں، اور یہ جو بات آج ہمارے سامنے بیان ہونے جا رہی ہے، یہ اللہ رب العزت اور نبیوں کے درمیان ایک عہد ہوا تھا. اس عہد کے تعلق سے یہاں بات ہمارے سامنے آئے گی. پہلے آیت کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، جبکہ اللہ نے عہد لیا انبیاء سے کہ جو کچھ میں تم کو من کتاب و حکمہ، کتاب اور علم عطا فرماؤں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آوے جو مصدق ہو، یعنی تصدیق کرنے والا ہو اس کا جو تمہارے پاس ہے. لتؤمنن به ولتنصرن، تو تم ضرور اس رسول پر اعتقاد بھی لانا، یعنی ایمان لانا، ولتنصرن، اور اس کی طرفداری بھی کرنا اور اس کی مدد کرنا. قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، فرمایا آیا تم نے اقرار کیا اس پر، میرا عہد قبول کیا. قالوا اقررنا، انبیاء علیہ السلام نے کہا ہم نے اقرار قبول کر لیا. قال فاشهدوا، اللہ رب العزت نے فرمایا تم گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور تمہارے ساتھ میں بھی اس بات پر گواہ بنوں گا. دوسری آیت جس میں اللہ فرما رہے ہیں فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، سو جو شخص روگردانی کرے گا بعد اس کے کہ تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں، یعنی گناہ کرنے والے ہیں.
اس میں یہ دو آیتوں کے اندر اللہ رب العزت اور نبیوں کے درمیان جو وعدہ ہوا تھا، جو عہد و پیمان ہوا تھا، اس بات کو اللہ جو ہے ان دو آیتوں میں ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلے جو ہے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے اور بندوں کے درمیان جو عہد ہوا ہے وہ تین طرح کا عہد ہے۔ پہلا عہد الست بربکم، اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے روحوں کو جمع کر کے پوچھا کیا تمہارا رب میں نہیں ہوں؟ الست بربکم، تمہارا رب کیا میں نہیں ہوں؟ تو اس وقت تمام انسانوں کے روحوں نے کہا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ایک یہ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے، اور ایک آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ جو ہے چوتھے پارے کی آیت مبارکہ ہے، سورہ آل عمران ہی کا، سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے ایک عہد ہو رہا ہے، اور وہ عہد کس سے ہو رہا ہے؟ اہل کتاب کے علماء سے۔ اور یہاں جو عہد ہو رہا ہے وہ عہد جو ہے نبیوں سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نبیوں کو اللہ رب العزت نے جمع فرمایا، عالم ارواح میں ان کے روحوں کو جمع فرمایا اور کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جبکہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے عہد و پیمان لیا، لَمَا آتَيْتُكُمْ مِن کتاب و حکمہ، میں تم کو کتاب بھی دوں گا اور علم بھی دوں گا۔ پیچھے مجلس کے اندر بات گزری تھی، حکمت کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ایک بات یہ آئی تھی کہ حکمت علم کو کہتے ہیں، تو یہاں بھی جو ہے اللہ رب العزت اسی جو ہے بات کا تذکرہ کر رہے ہیں، من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کیا کروں گا؟ کتاب بھی دوں گا، شریعت بھی دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ علم بھی دوں گا۔ یہ دونوں چیزیں تم کو مل جائیں گے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یہ دونوں چیزیں تم کو عطا کرنے کے بعد تمہارے درمیان میں کوئی ایک اور نبی آ جائے، تم نبی ہو اپنے زمانے کے، اپنے حال میں نبی ہو، لیکن تمہارے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی دنیا میں آ جائے، مصدق لما معکم، اور وہ نبی جو آنے والا ہے وہ تمہارے پاس جو دو چیزیں ہیں، ایک میری شریعت، میری کتاب، اور ایک علم، یہ دونوں چیزوں کی وہ نبی تصدیق بھی کرتا ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم کیا کرو؟ اس نبی پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، ایمان صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی مدد بھی کرو۔ وہ جو میرے طرف سے بات تمہارے تک پہنچا رہا ہے اس بات کو ماننا بھی ہے اور اس کی پوری مدد کرنا بھی ہے۔ اب یہاں جو ہے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایک نبی آیا، نبی آنے کے بعد پھر دوسرا نبی آ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی تمہارے ہوتے ہوئے کوئی نبی آئے تو تم کو کیا کرنا ہے؟ اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ تو یہاں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کیا ہے؟ تو اگر تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی جو ہیں اس آیت کے ٹکڑے کے بارے میں فرماتے ہیں، یہاں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی نبی آ جائے، کوئی نبی کا مطلب ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا نبی آ جائے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کیا کرو؟ اس نبی پر ایمان لاؤ۔ اب تمہاری نبوت نہیں چلے گی، اب کس کی نبوت چلے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی۔ تم نبی ہوں گے اپنے مقام پر، لیکن کب تک؟ آخری نبی آنے تک۔ آخری نبی جب آ جائے گا تو تمہاری نبوت کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ تمہاری نبوت جو ہے اب رک جائے گی۔ اس کے بعد کس کی نبوت چلے گی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی۔ تو اس بات کا جو ہے یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کب ہوا؟ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے نبیوں کے روحوں سے وعدہ لیا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا نبی آ جائے، میرا محبوب دنیا میں آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ حالانکہ تم کو میں نے کتاب بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، دو چیزیں تمہارے پاس ہیں میری، اس کے باوجود بھی تمہارے لیے ضروری ہے کیا کرو؟ یہ دو چیزوں کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو،
اپنے آپ کو اس نبی سے اونچا مت سمجھو، بلکہ تمہارے پاس کتنی بھی چیزیں ہو جائیں لیکن تمہارا مقام اس نبی سے کیا ہے؟ کم ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم کیا کرو، تم دنیا میں موجود ہو اور تمہارے پاس کتاب بھی ہے، تمہارے پاس علم بھی ہے، اس کے باوجود بھی تم کو کیا کرنا ہے؟ اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرنا ہے، اس نبی کی مدد بھی کرنا ہے۔ اب یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اور یہ مسلم بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بھیجا جائے گا؟ ایک دم آخری زمانے میں بھیجا جائے گا، قیامت کے قریب زمانے میں بھیجا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، یہ دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قیامت کے درمیان لمبا زمانہ نہیں گزرے گا۔ تو اتنے قیامت کے قریب زمانے میں نبی کو بھیجا جائے گا، پھر یہاں اللہ رب العزت کیوں نبیوں سے وعدہ لے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ خود بھیجنے والے ہیں، تو اللہ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ کا ایک قانون، اللہ کا ایک ضابطہ، اللہ نے قانون بنا دیا کہ بھئی میرا نبی جو آئے گا وہ آخری زمانے میں آئے گا، آخری بالکل پورے نبی آ کر پورے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد میرا محبوب دنیا میں آئے گا۔ اب یہ وعدہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو اونچا کرنے کے لیے تمام نبیوں کو معلوم ہو جائے کہ بھئی آخری نبی جو ہیں وہ اصل نبی اور وہ ہم سب سے بھی بڑے ہیں۔ اسی لیے معراج کے واقعے میں ہم سنتے ہیں کہ معراج کا جو واقعہ ہے دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک حصہ مکہ المکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک کا، اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے جہاں تک اللہ لے جانا چاہتے تھے وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو بیت المقدس میں مسجد اقصی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ حدیث شریف میں بات آتی ہے کہ تمام انبیاء بھی موجود ہیں۔ اب جماعت کھڑنے والی ہے، امامت کون کرائے؟ اب یہاں جو ہے ایک بات پیدا ہو گئی کہ بھئی جماعت تو کھڑی ہونا ہے، کھڑی صفیں درست ہو رہی ہیں، اب امامت کون کرائے گا؟ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑ کر سامنے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تو یہ مقام اللہ نے کیوں دیا؟ تاکہ تمام نبیوں کو معلوم ہو جائے کہ آخری نبی جو آ رہے ہیں وہ ہم سے بھی مقام و مرتبے میں اونچے ہیں، تمام نبیوں سے آپ کا مقام و مرتبہ اونچا ہے۔ اللہ رب العزت اس لیے آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں نبیوں سے وعدہ لے رہے ہیں، اگر نہیں آئیں گے نبی، اگر میرا فیصلہ بدل گیا، اگر میں نے تمہارے زمانے میں بھیج دیا نبی کو، تو تمہارے لیے کیا ضروری ہے کہ تم جو ہے اپنی نبوت کے اوپر قائم نہیں رہو گے بلکہ اس نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے۔ حدیث شریف میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے تو ان کے لیے میرے اوپر ایمان لانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، میرے باتوں پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا ایک یہودی دوست تھا، اس نے کیا کیا، تورات سے اچھی باتیں لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ لکھی ہوئی تورات کی باتیں کاغذ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور کہا کہ اللہ کے نبی، میرا ایک یہودی دوست ہے، اس نے تورات سے یہ باتیں جو ہے نکال کر لکھ کر مجھے دی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو پڑھوں، ان باتوں کو تلاوت کروں، ان باتوں پر عمل کروں۔ تو یہ بات سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا یہ عمر تم بھی انہی جیسے ہو کہ ان لوگوں کے بعد جو تورات ہے وہ اصل تورات نہیں ہے بلکہ ان لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا ہے، تم کہتے ہو کہ میں اس کتاب پر عمل کروں گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوئی راستہ نہیں ہے میرے اوپر ایمان لانے کے علاوہ۔ تو یہ جو ہے بہت ہی اونچی بات اور بہت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو اللہ نے بہت ہی اونچا کر دیا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
پہچان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، اے اللہ کے نبی، اللہ کو میں نے اپنا رب سمجھ کر، دین کو اپنا، اسلام کو اپنا دین سمجھ کر، اور آپ کو میرا نبی اور رسول سمجھ کر میں خوش ہو گیا، راضی ہو گیا۔ تو یہ بات جیسے ہی اللہ کے نبی نے سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پورے نبیوں سے بہت اونچا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ اللہ رب العزت نبیوں سے پوچھ رہے ہیں کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو؟ تو نبیوں نے کہا ہم قبول کرتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا قال فاشهدوا، تمہاری اس بات کے اوپر تم خود گواہ رہو، تمہاری اس بات کے اوپر کوئی دوسری قوم گواہ نہیں رہے گی بلکہ تم خود گواہ رہو تمہارے ساتھ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاؤں گا کہ تمہارا یہ وعدہ ہے کہ تمہارے زمانے میں اگر نبی کو، آخری نبی کو بھیج دیا جائے تو تم وعدہ کر رہے ہو کہ ہم کیا کریں گے، اپنی نبوت کو چھوڑیں گے اور اس نبی کے اوپر ایمان لائیں گے، یہ تمہارا وعدہ ہے اور اس وعدے کے اوپر تم خود گواہ بنو گے اور اس بات کے اوپر میں بھی تمہارا گواہ بن جاؤں گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، سو جو شخص روح گردانی کرے گا یعنی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے ہی لوگ فاسقوں میں سے ہوں گے، گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ اب یہاں جو ہے اتنی خطرناک بات اللہ رب العزت نبیوں کے بارے میں کیوں فرما رہے ہیں؟ تو یہ جو بات ہے مفسرین فرماتے ہیں یہ نبیوں کے بارے میں نہیں بلکہ بعد کے لوگوں کے بارے میں، ان کی امتوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں، کہ اہل کتاب یہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ بھئی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، معلوم ہے ان کو بھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اللہ نے ان کے نبیوں سے وعدہ لیا ہے، ان کے نبیوں نے وعدہ کر لیا، لیکن ان کی امت جو ہے اپنے نبی جو اللہ سے وعدہ کیے تھے اس وعدے کو توڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے بغیر زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ جو ہے فاسقین میں سے ہو جائیں گے، یہ نبیوں کے بارے میں نہیں، ان کی امتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اب یہاں جو ہے حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک نقطہ نکالتے ہیں اس سے، کیا ہے کہ بھئی دنیا کے اندر کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو کسی دوسرے نبی کی برائی کرتا ہو، کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا، ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے، ہر نبی دوسرے نبی کو سچا کہتا ہے۔ اسی طریقے سے بزرگان دین، مشائخ بھی، ان کے اندر بھی یہ صفت رہتی ہے کہ ہر اللہ والا دوسرے اللہ والے کی قدر کرتا ہے، ہر اللہ والا دوسرے اللہ والے کی عزت کرتا ہے۔ اگر کوئی دوسرے اللہ والے کی عزت نہیں کرتا تو یہ حقیقت میں اللہ والا نہیں ہے، اللہ والا نہیں ہے۔ آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بزرگی کیا ہے کہ بے نماز پڑھ لیے اور روزے رکھ لیے، عبادتیں کر لیے، یہ بزرگی ہے؟ نہیں، اصل بزرگی کیا ہے؟ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے الگ ہو جائیں اور دنیا اور دنیا کی چیزوں کی حرص آدمی کے دل کے اندر نہ رہے، یہ سب سے بڑی بزرگی ہے۔ حضرت ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت، ان کا نام جو ہے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، حضرت منیری رحمت اللہ علیہ۔ تو ان کے وہ جب اپنے علاقے میں تھے، دین کی خدمت کرتے تھے، تو لوگوں نے ان کے لیے ایک خانقاہ بنایا، خانقاہ بنا کر حضرت کو جو ہے اس میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی میرے لیے تم لوگ مندر بنا کے مجھے اس میں چھوڑ رہے ہو، یہ میرے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے دنیا اور دنیا کی چیزوں سے وہی آدمی جو ہے اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے جو آدمی حقیقت میں اللہ والا ہو۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ آزادی میں یعنی ہندوستان کو آزاد کرانے میں حضرت نے بڑی قربانیاں دی، تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ تو اس وقت کا ہمارے ہندوستان کا صدر جو تھا اس نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اس وقت کا جو صدر تھا راجندر پرساد،
تو اس نے حضرت سے کہا کہ آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں پدم بھوشن ایوارڈ سے جو ہے آپ کو نوازا جائے گا، آپ کو جو ہے ہم یہ ایوارڈ دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی یہ قربانیاں جو ہم نے دی ہیں یہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کے لیے ہم نے نہیں دی، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور مسلمانوں کی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے ہم نے قربانی دی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی ہمارا مقصد نہیں۔ تو اولیاء اللہ اور اسی طریقے سے بزرگی کیا ہے؟ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت کو دل سے نکالے، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے آدمی کا دل جو ہے ان چیزوں کی طرف مائل نہ ہو، یہ بڑی بزرگی ہے۔ تو یہ جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی وقت آدمی جو ہے اللہ والا بن سکتا ہے جبکہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت کو اپنے دل سے نکالے، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے جو تعلق ہے وہ تعلق جو ہے ختم کر دے، اسی وقت وہ آدمی جو ہے اللہ والا بن سکتا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ نبیوں کے بارے میں کہ جو بھی نبی ہوگا، ہر نبی کوئی بھی نبی ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کا زمانہ ہو، اس زمانے میں اگر میرے نبی آ جائیں گے تو نبی کے لیے حکم کیا ہے کہ اپنی نبوت کو چھوڑ دے اور آخری نبی کے اوپر ایمان لائے۔ اور اسی تعلق سے قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے آخری عمر میں آئیں گے قیامت کے قریب، نبی بن کر نہیں بلکہ تمہارے جیسے ایک امتی بن کر آئیں گے، میرے احکامات پر عمل کریں گے، قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو جو بھی نبی آئے گا تو ہر نبی کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چلے گی تو کس کی نبوت؟ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی۔ تو یہ جو ہے نبیوں کے تعلق سے ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو یعنی کہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اتنا اونچا کیا ہے، اسی لیے ہم جو ہے اذان کے بعد اذان سنتے ہیں، اذان کے بعد حکم کیا ہے کہ دعا پڑھی جائے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ۔ اس میں جو ہے ایک مقام محمود ہے، محمود کا جو لفظ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا جا رہا ہے کہ پوری امت جب بھی اذان ہوگی دعا کرے گی کہ اے اللہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا ہے کہ آپ کو مقام محمود تک پہنچائیں گے، اے اللہ آپ اس وعدے کو پورا کر دیجئے۔ پوری امت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرے گی، تو اتنا اونچا مقام ہے آپ کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن پاک کے اندر اللہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان باتوں کو سچا سمجھنے کی اور ان باتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔